ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور اب بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما تھے اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل کے حوالے سے، ساتھ ساتھ دیگر مسائل کے اوپر بھی بات ہوئی. شہر کراچی کے معاملات اور مسائل میں دیکھ رہا تھا اس وقت اپڈیٹس جو آ رہی ہیں شہر کے مختلف علاقوں سے بارش کے بعد کی صورتحال خاص طور پر. میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ جو شہر کراچی سے باہر رہتے ہیں وہ شاید ان معاملات کو نہ سمجھ سکیں، مگر یہ کہ یہاں پہ جو اس وقت حالت ہے بڑی صورتحال غیر معمولی ہے، اور لوگ کس طرح یہاں پر اپنی گزر بسر کر رہے ہیں یہ بھی ناقابل بیان ہے. بہرحال اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی، اس بارے میں بھی بات کریں گے. معزز مہمان آپ ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کریں گے کیونکہ بارش کی وجہ سے بڑا مشکل ہوتا ہے، تقریباً ناممکن ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے، مہمان کے لیے کہ وہ اسٹوڈیو تک یہاں پہنچ جائے بخیر و عافیت. معزز مہمان ڈاکٹر طارق رحیم سومرو صاحب ایک ہمارے بہت ہی خاص مہمان ہیں، ماہر تعلیم ہیں، تعلیم کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے، خاص طور پر ٹیکنالوجی کے حوالے سے جب بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے ان کو زحمت دیتے ہیں. اس وقت ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے کیا. ڈاکٹر صاحب کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کل جو نظام ہے، تعلیمی نظام بھی خاص طور پہ زیر بحث رہا کہ کیسے اس میں بہتری لائی جائے، اور خاص طور پہ آپ سے ہمیشہ اس بارے میں بات ہوتی ہے. میں چاہوں گا ذرا آج اسی موضوع کو دوبارہ زندہ کیا جائے کہ اس صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جائے. اور خاص طور پہ جامعات کے حوالے سے بھی میں رینکنگ دیکھ رہا تھا کہ بڑے طویل عرصے سے جو جامعات پاکستان کی ہیں دنیا کی بڑی جامعات میں ان کا شمار اب نہیں کیا جاتا. اس نہج تک کیسے پہنچے ہیں اور کیا یہ الارمنگ سچویشن ہے؟ صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جائے، اور ایک چیز جو ہمارے یہاں کہیں پہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی، میرٹ، وہ کیسے لائی جائے؟ اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا بات ہو جائے. جی بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا. نہیں پہنچ سکا. اچھا، عرض یہ ہے کہ دو تین چیز آپ نے پوچھی ہیں. ایک جی تو تعلیم کو کیسے امپروو کیا جائے اوور آل، جی جس میں جی پرائمری سے لے کر یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن جب تک ہم اپنا پرائمری سیٹ اپ صحیح نہیں کریں گے ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا جو بھی ایتھیکل ایشوز ہیں، مورل ایشوز ہیں، وہ سارے پرائمری لیول سے شروع ہوتے ہیں. بالکل ایک دفعہ میں تھا ایک فورم میں، تو انہوں نے کہا جی آپ 4 سال میں جو بچے جو گریجویٹ کرتے ہیں تو ان کو آپ نے یہ نہیں سکھایا. میں نے کہا جی جو 12 سال وہ پڑھ کے آتے ہیں اور جس ماحول سے آتے ہیں ان کی ایتھیکل ویلیوز کیا ہوتی ہیں، میں 4 سال میں تو ان کو بھی کورس بھی کراتا ہوں، کچھ اور چیزیں سکھاتا ہوں، تو میں اس کو ایک اچھا انسان. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری سب جو نسل ہے نوجوان وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ڈگری کا مطلب یہ روزگار کا ذریعہ. جی ڈگری کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ روزگار ہے. جی آپ نے روزگار بھی ملے گا آپ کو، لیکن اس سے آپ کا شعور ڈیولپ ہوگا، آپ کی نالج کی اکنامی بنے گی. تو آپ جب سیکھتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں، پھر معاشرے میں ایک اچھا شخص بنیں گے. تعلیم کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا. اب ہمارا تعلیم کا مقصد ہو گیا کہ ڈگری لے کر ہم نے پیسہ کمانا ہے اور پھر کوئی جاب لینی ہے. تو یہ ایک تو بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. پھر آپ نے بڑی دستی رکھ کو چیز لیا کہ جی رینکنگ. اچھا، رینکنگ پر میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. دیکھیے رینکنگ جب جو بھی ورلڈ وائڈ ہو رہی ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو فارمولا ہے وہ ایک سب کے لیے برابر ہے. فار جی ایگزامپل پاکستان میں ایک بڑی یونیورسٹی ہے جس میں 30,000 کے قریب یا 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے پاس 1,000 کے قریب فیکلٹی ہیں، تو وہ تو اس رینکنگ کی دوڑ میں شامل ہو سکتی ہے. لیکن اگر 4-5 ہزار والی یونیورسٹی ہے اور 100 سے 150 ان کے پاس فیکلٹی ممبرز ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی اس رینکنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی جو بھی ریسرچ پروڈکشن ہے وہ آٹومیٹیکلی کم ہوگی، کچھ بھی کر لیں آپ. اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے یہ ہے کہ وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ فارن اسٹوڈنٹ آپ کے پاس کتنے پڑھتے ہیں. ہمارے حالات ایسے ہیں کہ یہاں پر فارن اسٹوڈنٹ بہت ہی کم آتے ہیں، تو وہ بھی ایران یا افغانستان سے زیادہ نہیں ہوتے. اچھا جی، تیسرا بڑا مسئلہ اس میں رینکنگ کا یہ ہے کہ آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے امپروو کرنا ہے، دکھانا ہے کہ ہم نے یہ چیز کیا ہے. اس میں فارن فیکلٹی ہو گیا، آپ کی فیکلٹی ڈیولپمنٹ ہو گئی، جو کہ ساری چیزیں مانگتی ہیں. فائنینسز ہمارے پاس بہت ہی کم ہے. ہماری یونیورسٹی جو پبلک سیکٹر کی ہیں، جو کہ بڑی یونیورسٹیز ہیں، لیکن وہ ساری رینکنگ میں آ بھی سکتی ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس فائنینشیل ایشوز ہیں، ان کے پاس بہت ساری یونیورسٹی ہیں، نام نہیں لوں گا، جو اپنی پینشن بھی نہیں دے پا رہے ہیں یا تنخواہ بھی نہیں دے پا رہے. تو یہ حالات ہیں. جی اچھا، اب ایک اور پہلو رینکنگ کا دیکھتے ہیں کہ رینکنگ کا ابھی لاسٹ ٹائم ایک خبر آئی تھی
کہ جی پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی 350 رینکنگ میں نہیں گئی. جی میں اس کو ذرا ڈفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں. بھائی دیکھیں گلاس آدھا بھرا ہو آدھا خالی ہے, تو بالکل ہم ٹھیک ہے. اس کو اگر یہ خبر دیتے کہ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی 500 میں آ گئی ہے تو کیا پازیٹیوٹی ہوتی ہے, لوگ یہاں 500 میں آ گئے, لیکن یہ ڈیلیبریٹلی کیونکہ وہ ان کا نمبر تھا 354, تو انہوں نے کہا جی 350 میں نہیں آئے. جبکہ ہم دیکھیں ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو ہم پہلے 1000 میں آئے, پھر 700 میں آئے, پھر 600 میں آئے, اب ہم 500 کے اندر آ گئے, یعنی 400 کے اندر آ گئے کہ 500 کی فگر ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم 200 کی جنرلی دیکھتے ہیں کہ 200 میں کتنی یونیورسٹیز ہیں, اور پھر ہم 100 میں دیکھتے ہیں, پھر 50 میں اس طرح کمپٹیشن ہوتی ہے. تو وہ ہماری جو خبر جو دی گئی وہ بڑی نیگیٹو طریقے سے دی گئی, آدھا گلاس خالی ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. ایک تو یہ میرا تو رینکنگ آپ کے خیال میں ہم آہستہ آہستہ وہ مراحل جو ہے وہ طے کر رہے ہیں؟ جی بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیے اب ایک چیز یعنی یہاں پر وہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس چراغ ہے, آپ نے رگڑا اور دن حاضر ہو گیا, دن میں کا یہ بہت خوب, بالکل. اچھا ہم دیکھیں ہمیں اپنے اصلاحات کرنے پڑیں گے. پہلے میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہمیں جی پرائمری ایجوکیشن کمیشن کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا جو پرائمری اسکول ہے وہاں پر رٹا بازی ہوتی ہے اور ساری چیزیں. تو ہمارے پہلے جو 5 کلاسز یا 4 کر لیں, جیسے فن لینڈ ماڈل ہے یا جیسے جاپان ماڈل ہے, اس میں تو صرف پاس ہو بچہ, کوئی پرسنٹیج نہ ہو. تو اس سے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا, ہمارے پیرنٹس بھی بس اپنے بچوں کا کہ انہوں نے فرسٹ پوزیشن لے لی, اتنی کمپٹیشن جو بچوں میں آ گئی پوزیشن لینے کی. مجھے آج ایک میں نے ویڈیو کلپ دیکھی تھی جس میں کچھ بچے جو ذہنی طور پر معذور تھے وہ دوڑ رہے تھے. تو ہوا یہ کہ دوڑتے ایک بچہ گر گیا. اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک نے جیتنا ہوتا ہے. وہ سارے جو ذہنی معذور بچے تھے واپس آئے, اس بچے کو اٹھایا اور سب نے مل کر وہ ریس کمپلیٹ کی. تو میں کہتا ہوں کہ جی وہ جو ذہنی معذور بچے تھے وہ زیادہ ذہین بچے تھے, وہ اصل میں اللہ کے جو نیچرل رول تھے ان کے پاس ہے, اور ہم جو بالکل ذہنی معذور نہیں ہے اور ہم اس دور میں شامل ہو گئے کہ میں جیتوں اور دوسرے کو ہراؤں. آپ جیتیں, سب کو جیتنے دیں, دوسرے کو ہرانے کی نہ کریں. بالکل ایسا ہی. میری یہ اپروچ یہ ہے عرض بھائی. بالکل بالکل, آپ کا کہنا بالکل بجا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ جو ہماری بیسک ایجوکیشن ہے, پرائمری ایجوکیشن ہے, اس لیول کے اوپر اگر یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کی جائیں گی تو سلولی اور گریجولی پھر ہمارا جو اوپر کا تعلیمی نظام ہے یا معیار ہے وہ بہتر ہو سکے گا. مگر ایک چیز اور ڈاکٹر صاحب, پھر یہ کہ جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا, آپ مجھے معاف کیجئے, کہ جو میرٹ کا مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کیا جائے گا؟ ہم تو تیار ہی نہیں ہیں کہ میرٹ کو کسی طرح بحال کریں, وہ چاہے کسی بھی شعبے میں ہو, اور یہ شاید چیز ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتی, ایسا محسوس ہو رہا ہے. اور پوری دنیا میں جو ایک فارمولا ہے, ایک کلیہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب میرٹ ہوگی تو چیزیں خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کا کیا کیا؟ صحیح کریں آپ, دیکھیں رائٹ پرسن رائٹ پلیس ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہم نے جو ہے میرٹ کو پامال کر دیا ہے, سفارش کلچر, پیسہ کلچر, یہ وہ سارا کر کے. اچھا اب یہ دیکھیں یہ ہوگا, دیکھیں معاشرہ ایک دم صحیح نہیں ہوتا ہے. 2 طریقے ہیں, یہاں تو ڈنڈے کے طور پر سب کو اللہ حافظ کر کے بھائی نئے لوگ لے کے آئیں جو صحیح ہوں, لیکن معاشرہ ہوگا صحیح جو ہمارے نوجوان نسل ہے, جو بچہ پہلی میں آئے گا اور وہ پڑھتا ہوا آگے کرتا. میں 20 سال کا آپ کو ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ آج معاشرہ صحیح کر رہے ہیں, کلاس 1 سے سسٹم صحیح کر لیں, اور وہ جب بچہ 20 سال کا ہوگا, یونیورسٹی میں انٹر ہو چکا ہوگا, وہ آپ کو جو فیصلہ کرے گا, اور آگے چل کر 10 سال میں وہ کسی پوزیشن پہ ہوگا, وہ جو پاکستان کے لیے فیصلہ کرے گا وہ میرٹ بیس ہوگا. ہم نے بچپن سے ہی یہ ان کو کمپٹیشن پہ لگا دیا ہے. ہمارا پورا نظام, میں کہتا ہوں ایجوکیشن نظام ہی پورا ہمارا یعنی کوئی بغیر ویژن کے بغیر مشن کے چل رہا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے سیاستدان ہے وہ اس پہ نہ کریں بس کہ کس کو گرفتار کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا, کون سا روڈ بنانا ہے. ان کو یہ چاہیے کہ معاشرہ کیسے بنانا ہے. آپ ملیشیا کی اگزامپل دیکھ لیں, مہاتیر محمد کی اگزامپل دیکھ لیں, اس نے جو فوکس کیا ان کی ترقی کیوں ہوئی, ان کا فوکس تعلیم کے اوپر تھا. ہم نے تعلیم کو تو ہم نے اہمیت ہی نہیں دی. آپ لاسٹ ٹائم ڈسکس ہو رہا تھا بجٹ والی بات پر, جی ڈی پی کا کتنا پرسنٹ تعلیم کو گیا, آپ بتائیں 0.85%. جب ہماری پرائرٹی تعلیم نہیں ہے تو میرٹ کو ہم کیا دیکھیں گے؟ اگر بھائی میرٹ تو ایسے ہی ہوگا تو ہم خود جو ہیں, دیکھیں فیصلہ کرنے والا میں ہوں, اپائنٹ کرنے والا میں ہوں, تو میں ہی غلطی کر رہا ہوں تو ظاہر بات ہے میں ہی رولز بنا رہا ہوں, تو میں ہی ایسے بنا رہا ہوں کہ جی میرے اپنے بندے ہیں, آپ جو میرٹ پہ جو حق پر ہے وہ نہ آئے.
بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل وجہ فرمایا، صحیح چیزوں کی نشاندہی کی ہے. کیا کیجیے، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. یہ فارمولہ ہے جس کا بھی آپ نے بتایا کہ ان پہ کام کریں گے تو پھر ہم آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائیں گے یقیناً. اور یہ بات بھی درست آپ کی ہے کہ یقیناً آہستہ ہی صحیح، مگر یہ کہ جیسے جامعات کی کارکردگی کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے کہ بہتری آ رہی ہے، مگر اس میں بہرحال پھر غیر معمولی تیزی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں جو کمپٹیشن ہے بڑی تیزی سے جو ممالک ہیں ایک دوسرے سے ترقی میں آگے جا رہے ہیں. اور جو اس کی بنیاد بنتی ہے، جو وجہ بنتی ہے، وہ یہ کہ آج ہم ترقی پذیر ممالک سے بھی فہرست میں سب سے نیچے ہوں گے شاید. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم ہماری ترجیحات میں کبھی بھی نہ کل شامل تھی نہ آگے نظر آتی ہیں. اس سے زیادہ کیا کہیں ڈاکٹر طارق رحیم سومرو، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہی ہمارا ضرور. سیگمنٹ جو ہے وہ اس طرح مکمل ہوا. پروگرام کا وقت بھی یہاں ختم ہوا، چاہتا ہے اجازت آپ سے لینی ہوگی. تاہم یہ کہ یہ جو نیوز ہماری ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا اور شہر کے حوالے سے جتنی بھی اپڈیٹس ہیں سارا دن آپ کو دیتے رہیں گے. تو یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے، محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ کے بعد.